بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 25 جولائی ہے سال 2022۔ فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی تمام چالوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے۔ چیف جسٹس بندیال نے مولانا مریم بلاول سب کو رونڈ ڈالا ہے۔ حمزہ شہباز شریف کا جانا یقینی ہو گیا ہے۔ اب تک کی عام سماعت کا حوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت بھی سماعت جاری ہے، لیکن وہاں پر سگنل کا ایشو ہونے کی وجہ سے آپ کو باہر نکل کر تمام حقائق سے آگاہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے پچھلے 2-3 دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز 3 رکنی بینچ پر الزامات لگائے گئے، مریم نواز نے ایک کمپین شروع کی، اس کے ساتھ ہی ان کا طبقہ ملامتی ایکٹیو ہوا، پھر فضل الرحمان کی روزانہ کی پریس کانفرنس، سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف ایک مہم۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو علم ہے کہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کو جس طرح دھاندلی کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اگر حمزہ شہباز قائم نہیں رہتا تو وفاق کے اندر بھی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے جو ڈیلیں کی ہیں، جو ہم نے معاملات طے کیے ہیں، ہم نے جو NRO2+ کیے ہیں، اس کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچیں گے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر آج 3 رکنی بینچ نے بڑی عام سماعت کی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور مین یہ معاملہ چونکہ مختلف درخواستیں آ چکی تھی کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تمام ججز ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، سارے ججز اویلیبل نہ ہوں تو جتنے ججز اویلیبل ہوتے ہیں پھر اسی کو جو اصطلاح ہے اس کے اندر فل کورٹ بینچ قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ مزید تاخیر کی جائے تاکہ پی ٹی آئی کے، کاف لیگ کے کچھ اور لوگوں کی خرید و فروخت کو ممکن بنایا جائے، اور اس دوران جو ہے وہ ٹائم گین کر کے دوبارہ اگر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر حمزہ شہباز جو ہے وہ مستقل وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے۔ اس ساری مہم کا اثر جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ججز پر دباؤ آئے گا، وہ فل کورٹ بینچ بنائیں گے، صحافیوں کا جتھا، میڈیا پر مہم، یہ پورا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، انہوں نے پوری طرح آج ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے کہ یہ جو حمزہ شہباز جو ہے وہ تو گیا، ان کی آج کی یہ بالکل جو ہے وہ کلیئر یہ تاثر اس سے ابھرتا ہے۔ وہ صبح گیا، شام گیا، کل گیا، پرسوں گیا، لیکن حمزہ شہباز تو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ اس طرح پہنچا کہ چونکہ فیصلہ محفوظ ہوا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تمام وکلاء کے دلائل سنے کہ ہم اس پر فیصلہ کریں گے۔ 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوا، پھر 5:30 بجے محفوظ فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے اندر کہا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے وہ درخواست جو فل کورٹ بینچ تشکیل دینے والی ہے اس کو فی الحال مسترد کر دیا۔ چیف منسٹر پنجاب اور مسلم لیگ نون نے فل کورٹ کی درخواست دی ہے، یہ وزیر قانون نے کہا۔ پھر دوبارہ جب سماعت ہوئی ہے، اگر کل نظر ثانی کی درخواست منظور ہو گئی تو پھر یہ معاملہ واپس نہیں ہو سکے گا۔ اب چیف جو جسٹس اعجاز الحسن ہے انہوں نے کہا کہ عدالت اس معاملے کو میرٹ پر مزید سننا چاہتی ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ یہ معاملہ فل کورٹ کا ہے بھی یا نہیں۔ آپ شاید چاہتے ہیں آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، میرٹ پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنانی ہے یا نہیں۔ ہم نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے، وہ بھی 5 ججز کے ساتھ، اس پر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات چونکہ اس کنٹیکسٹ کے اندر ہوئی تھی کہ یہ 3 ججز ہیں، یہ فیصلہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، انہوں نے کہا 5 ججز نے وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجا ہے تو یہ وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ عدالت کا اپنا اختیار ہے، ہم ضمیر اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ایک جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جن کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم بھی موجود تھا، اس کا کیس سپریم کورٹ کے 10 ججز نے سنا۔ یہ عرفان قادر جو ہے انہوں نے آج تلخی دکھانے کی کوشش کی، پوری طرح کوشش کی لڑائی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر انہوں نے دلائل دینے سے انکار کر دیا۔ جو ڈپٹی اسپیکر اور پنجاب اور حمزہ شہباز کے جو وکیل تھے
انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتاتے ہیں. انہوں نے تو پھر معزز ججز نے کہا بھائی دلائل دینے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم یہاں لکھ دیں گے کہ انہوں نے دلائل نہیں دیے. ہم بلیک میلنگ دھمکیوں کے اندر نہیں آئیں گے, ہم آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پر فیصلہ کریں گے. آپ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف مہم چلائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم ججز کو دیر کر لیں گے تو فل کوڈ بن جائے تو یہ تاثر زائل ہو سکتا ہے. عرفان قادر نے پھر دلائل شروع کر دیے. ان کو لگا کہ یہ تو معاملہ الٹ گیا ہے, پریشر تو لیا نہیں ہے یہاں پر, تو وہ انہوں نے کہا میں دلائل دیتا ہوں جی. انہوں نے کہا جی فل کوڈ سے متعلق ہم نے سوچا ہے فل کوڈ بن جائے تو یہ تاثر زائل ہو سکتا ہے. جسٹس اعجاز الحسن گزشتہ سماعت پر ناراضگی ان کے سامنے آئی تھی. آج بھی جسٹس اعجاز الحسن مجھے ناراض لگے ہیں. عرفان قادر, اب یہاں پر چیف جسٹس نے کہا کہ فل کوڈ سے متعلق ہم نے سوچا ہے فل کوڈ پیچیدہ اور مشکل معاملات میں بنایا جاتا ہے, اور یہاں تو معاملے سادہ ہے. حمزہ شہباز کی جو ووٹ کم ہے, پرویز الہی کے زیادہ ہے, خط کا معاملہ ہے, پارلیمانی لیڈر یا پارٹی سربراہ, یہ باتیں ہم نے طے کرنی ہے. تو جب ماضی کے اندر چونکہ بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ یہ بڑے دلائل دے چکے تھے کہ ماضی میں 15-16 مرتبہ جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ فل بینچ کورٹ بنانے کے جو آراء ہے اس کو مسترد کر چکی ہے. صرف 3-4 مرتبہ ایسا موقع ہے جب یہ اس طرح بینچ بنائے گئے ہیں. تو وفاقی حکومت کے معاملے پر سو موٹو لیا. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ ہماری نظر میں غیر قانونی تھی. اس کیس کو لمبا نہیں چھوٹا کیا جا سکتا ہے. میں نے کبھی اتنے دلائل نہیں دیے. عرفان قادر چیف جسٹس کے کہنے پر وزیر قانون نے بھی اسی نقطے پر عدالت سے درخواست کی ہے. ہم نے آنا ہے اور چلے جانا ہے لیکن ادارے برقرار رہیں گے. یہ بھی تاثر دیا گیا جی یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہتی. بہرحال یہ ساری چیزیں فل کوڈ معاملے پر عدالت فیصلہ دے نظر ثانی دائر کروں گا. وکیل ڈپٹی اسپیکر, جلد بازی میں مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. نظر ثانی دائر کرنا آئینی حق ہے جو استعمال کریں گے. عدالت کے گزشتہ حکم نامے میں تضاد ہے. اب سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ بھی فل کوڈ میں اکٹھے ہو جائیں. یہ ساری باتیں میں اب آپ کے لیے کر رہا ہوں. یعنی یہ تاثر بھی دیا کہ چونکہ ججز آپس کے اندر سپریم کورٹ کے وہ آپس میں ایک نہیں ہے اور قاضی فائز عیسیٰ اور چند ججز وہ دوسری طرف ہیں جنہوں نے آئین توڑا, ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گئے. عدالت خود ان کے بارے فیصلہ کر چکی ہے. اب تاثر ہے کہ عدالت ان کو فائدہ دینے جا رہی ہے. ایک سیاسی جماعت کو انصاف اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس نے آئین پاکستان سے انحراف کیا. اس پارٹی کے صدر نے, وزیر اعظم نے, ڈپٹی اسپیکر نے آئین پاکستان کے خلاف انحراف کیا. عمران خان کے خلاف یہ پوری انہوں نے بات کی. تو اب بتایا گیا ججز کی طرف سے کہ فل کوڈ بینچ بھائی ہم کیوں نہیں بنا رہے. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بتایا کہ جب یہ بینچ بنایا جاتا ہے تو باقی کیسز متاثر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے 54,000 کیسز زیر التوا تھے, اب 51,000 ہیں. یعنی جب کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے تو پھر بھی عوام تنقید کرتی ہے بھئی عدالتوں کے اندر اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, نظام ظاہر ہے یہ تو بڑا خراب ہے, ہم روز اس پر تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کہا 54,000 کیسز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اب 51,000 رہ گئے ہیں. ہم نے کیسز کا بوجھ 40,000 سے کم کرنا ہے. کیسز کے بوجھ میں کمی ڈسپلن کی وجہ سے آئی ہے. آج سوشل میڈیا حقائق کی بجائے تاثر کو دیکھتا ہے, مگر ہمیں آپ کے سوشل میڈیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے. کئی جماعتیں کہتی ہیں کاغذوں میں نام کسی کا بھی ہو, ہمارا قائد فلاں لیڈر ہے. بیرسٹر صلاح الدین, اصل فیصلہ پارٹی سربراہ کا ہی ہوتا ہے. قائد کوئی بھی ہو, کسی جماعت کا ایک سینیٹر ہو تو وہ کس پارلیمانی پارٹی سے ہدایت لے گا. وکیل کاف لیگ, مسلم لیگ نون کو پنجاب میں شکست ہو گئی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج بیان ہوئی ہیں کہ کبھی میرٹ پر سننے کا کہا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ میرٹ پر جا رہے ہیں, ہمیں تو صرف ایک سوال کے جواب کی تلاش ہے. اب یہ فاروق ایچ نائک جو ہے انہوں نے بھی دلائل دی. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جمعرات تک ڈیٹ دے دیں, تو ججز نے کہا جی فوراً آپ کو آج ہی دلائل دینے ہیں, یہ کام لمبا ہم نے نہیں کرنا. اب فاروق ایچ نائک نے پھر کہا جی کل دے دوں گا, تھوڑا ٹائم دے دیں. لیکن اس پر بھی جو ہے معزز چیف جسٹس نے کہا دلائل دیجئے, آپ آئے ہیں بے شک کراچی سے. تو اب انہوں نے جو دلائل دیے, انہوں نے کہا معاملہ چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے. میں رات کو ہی کراچی سے آیا ہوں, تیاری کے لیے وقت دیں, اس کیس کو روٹین کے مطابق رکھ لیں. آپ 63 والے کیس میں پیش ہوئے, میرا خیال ہے اس کا فیصلہ پڑھ لیا تھا. ہمیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ پارلیمانی کمیشن کے سربراہ اور وزیر قانون رہے ہیں. ہمارے پاس 54,000 کیسز التوا کا شکار ہیں. ہمارے ججز محنت کر رہے ہیں, چھٹیوں میں بھی کام کر رہے ہیں. حکومتوں کو آئین کے مطابق بننا چاہیے, لیکن سوال ہے کہ ووٹ کیسے کیے جائیں. فاروق نائک صاحب, آپ کے ساتھی نے عدالت میں پارٹی میں آمرانہ سوچ کی بات کی تھی.
آپ 18ویں ترمیم کرنے والوں میں شامل تھے، آپ نے اختیارات پارلیمانی پارٹی کو دیے ہیں۔ تو اس وقت جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی یہ 15 منٹ پہلے جب یہ فیصلہ آنا تھا تو اس نے کہا جی اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے، فل کورٹ بینچ نہیں بنتا تو پھر ہم عدالتی جو کاروائی ہے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اصولی طور پر اس پر متفق ہے اندرون خانہ کہ اگر فل کورٹ بینچ بھی بنے گا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ حمزہ شہباز نے اڑنا ہے۔ قانون اور آئین کے تحت آج کوئی بھی ایسی دلیل سالڈ قسم کی نہیں دی گئی سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تک کہ حمزہ شہباز کے حوالے سے جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب نے رولنگ دی ہے وہ قانونی ہے۔ بات کبھی مشرق کی، مغرب کی، فل کورٹ بینچ کی اور سارے وکلاء سابق صدور وہ پیش کرنے کی، یہ پریشرائز بلیک میلنگ، دھمکیاں، بدماشی، پریس کانفرنس سے یہ سارا تماشا سارا دن پچھلے 2-3 دن سے چل رہا ہے، لیکن عدالت کے اندر وہ تمام وکلاء ٹھوس ہوئے ہیں۔ اور اب اس وقت جو سماعت ہو رہی ہے یقینی طور پر اس کے بڑا امپیکٹ ہوگا۔ آج تو شاید فیصلے کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اگلے جو 48 گھنٹے ہیں، کل کا دن اور پرسوں کے دن کے اندر یہ معاملات کنکلوڈ ہوں گے۔ اور جس طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، لگتا یہ ہے کہ کل شاید یہ فیصلہ جو ہے یہ حمزہ شہباز اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ ایک بات طے ہے کہ اس کے 48 گھنٹے مل جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، لیکن اب وہ وقت جو ہے وہ 1-2-3 دن اور مل سکتے ہیں، چونکہ سماعت سپریم کورٹ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ اتنا لمبا ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بعض لوگ پی ٹی آئی کے بھی یہ خیال کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بن جانا چاہیے، چونکہ یہ سارے لوگ یہ اداروں پر حملہ کر کے اب سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، تو ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دینا چاہیے۔ تو اس وقت تک جو ہے چیف جسٹس بندیال نے مولانا مریم بلاول اور رانا ثناء اللہ کے تمام جو بلیک میلنگ اور دھمکیاں ہیں ان کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو فل بینچ کا فیصلہ ہے بنانے کا وہ جاری کیا ہے کہ فی الحال اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہم دلائل سننا چاہتے ہیں۔ وہ دلائل اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں 7 بج چکے ہیں اور مغرب کی اذان ہونے والی ہے، وہ دلائل جاری ہے، لیکن اس پورے معاملے کے اندر عمران خان سرخ رو ہے اور آئین اور قانون کی عدالتوں میں خود اپنے ہی جال کے اندر یہ سارے کارندے پھنس گئے ہیں، اور اب نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہے نہ کسی اور کو۔ تو عدلیہ کو ٹارگٹ کر کے مظلوم کرنے کی یہ جو اپنے آپ کو ہوشیاری سمجھ رہے ہیں، تو عوام پہلے ہی ان کی ہوشیاری کو سمجھ چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔